میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں، جیسے کہ مجھے کیوں جانا ہے، کہاں جانا ہے، مجھے کون سے کام کرنے چاہیے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے اسلام پر عمل کیا اور مسلمان دوستوں، مسلمان لوگوں کے ساتھ رہا اور میں نماز پڑھتا تھا تو گویا اسلام کی رہنمائی میں تھا۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ تقریباً 2 سال پہلے غالباً۔ دراصل رمضان کے بعد میرا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ میرا ایمان تھا، میں خدا پر ایمان رکھتا تھا، لیکن میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں ایمان لانے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کوریا میں رہتا ہوں، میں کورین ہوں، یہاں کا طرز زندگی بہت مختلف ہے۔ میرے خیال میں یہ آسان نہیں تھا۔ کیا اپنی ثقافت میں اکیلے مسلمان ہیں؟ اکیلا نہیں، اور بھی ہیں لیکن بہت کم۔ لیکن اس وقت کسی کورین مسلمان نے مجھے میسج کیا، اس کا نام کرم تھا، اس نے مدینہ سے تعلیم پائی، مدینہ کی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، قرآن، دعوت کے بارے میں تعلیم اور سب کچھ۔ وہ بہت باعلم مسلمان لڑکا ہے، تو اس نے مجھے میسج کیا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اس سے ملا۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا، دراصل میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن بے یقینی کا شکار ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ تب اس نے مجھے جواب دیا، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، کوئی کامل نہیں ہوتا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ایک پکے مسلمان کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو تمہیں اس سے بلکہ کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جبکہ اسلام قبول کرنے اور مسلمان ہو جانے کے بعد تم خود رفتہ رفتہ مرحلہ وار بدل سکتے ہو، اور پھر خدا تمہیں مزید بہتر مسلمان بناتا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خدا بہت رحم کرنے اور معاف کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے، لہٰذا وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم، نہ تمہیں نہ مجھے، کہ میں ابھی مر سکتا ہوں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا کوئی ٹریفک حادثہ، کچھ بھی، مگر مجھے آج ہی موت آ سکتی ہے۔ کسی کو بھی اپنا مستقبل نہیں معلوم۔ تو میں نے اس طرح سے سوچا، میں نے سوچا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، اور پھر میں ہو گیا۔ آپ نے اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں بالکل بتایا؟ میں نے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ مسجد گئے؟ ہاں، میں تائیوان کی ایک مسجد میں گیا، میں نے وہاں اسلام قبول کیا۔ وہاں کا ماحول اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے کیا احساسات تھے؟ کیا آپ ہمیں ان لمحوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ بہت شاندار احساس تھا جب میں اس مسجد میں گیا اور وہاں امام سے ملا جو کوریا میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور جب میں ان سے ملا تو وہاں دوسرے ائمہ بھی موجود تھے۔ اس دن ان سب کی میٹنگ تھی، حسین اتفاق تھا۔ میں نے وہاں اسلام قبول کیا اور وہاں موجود ہر شخص نے مجھے مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا، اسلام میں خوش آمدید کہا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا، اب جانتے ہی ہیں کہ میرے اسلام قبول کرتے ہی سارے گناہ، ماضی کے سارے گناہ مٹ گئے اور میں ایک نیا انسان بن گیا، بالکل ایک نیا پیدا ہوئے بچے کی طرح۔ میرا یہ احساس بہت لاجواب احساس تھا اور خوشی کی طرح، میں اپنا اس وقت کا احساس بیان نہیں کر سکتا، وہ بہت ہی لاجواب احساس تھا۔ آپ کی فیملی کا رد عمل کیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ دراصل میں نے اسے فلما لیا تھا، ایک ویڈیو بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، چونکہ میں یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں لہٰذا اسے چھپا نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری فیملی بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہے، لہٰذا جب میں نے اپنی والدہ سے بات کی تو انہیں کافی دھچکا لگا، وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو، اور انہوں نے مجھے یہ تک کہہ دیا، کیا تم دہشت گرد بننا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوریا کے لوگ مغربی میڈیا کی طرف سے اسلام کے بارے میں ہمیشہ پیش کردہ منفی پروپیگنڈے سے متاثر تھے، اس کا سبب میڈیا تھا۔ تو وہ کافی فکر مند ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے متعلق وضاحت کرنے کی پوری کوشش کی کہ اسلام خطرناک نہیں ہے اور یہ میرا ایمان ہے، اور میں اب بھی اپنی فیملی سے پیار کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں بدلا، بس میرا عقیدہ تبدیل ہوا ہے۔ وہ اس حوالے سے بہت فکر مند تھی، لیکن وہ میری یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھتی تھی۔ انہوں نے بہت سے ایسے مسلمانوں اور ہمدل مسلمانوں کو دیکھا جنہوں نے میری مدد کی اور جنہوں نے اسلام کو واضح کیا، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سمجھنا شروع کر دیا، اور اب وہ اسلام کے بارے میں بہت سا علم رکھتی ہیں کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، انشاءاللہ بھائی ان کے لیے دعا کریں ہاں، گے۔ لیکن وہ سمجھتی ہیں اور مجھے عزت دیتی اور میری حمایت کرتی ہیں۔ تو اب آپ کی فیملی کے باقی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ انہیں پہلے تو بہت حیرت ہوئی، اور میری ایک آنٹی تو اب بھی مجھے میسج کرتی ہیں کہ کیا تم دوبارہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہو؟ انہیں حیرت ضرور ہوئی، لیکن وہ میری حمایت کرتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں بن رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا آپ کی فیملی یا قریبی حلقے کے لوگوں نے آپ کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ بالکل،
اس کے علاوہ میرے سبسکرائبرز بعض اوقات مجھے میسج کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں انہیں میسج کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو معلومات دوں گا، ویب سائٹ اور امام کا نمبر بھی، اور کوریا میں مسجد کہاں ہے۔ تو میرے کچھ سبسکرائبرز، کورین سبسکرائبرز میری ویڈیو سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، مجھے اس کی بہت خوشی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ 3 سب سے بڑے چیلنجز کون سے ہیں؟